یہ سب سے اہم سلائیڈ ہے آج کے پورے لیکچر کی۔ دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں اربوں چیزیں پائی جاتی ہیں، زکوٰۃ صرف 5 چیزوں پر فرض ہے۔ ہم نے ان کو مائنس کر دیا، فصلوں کو اور جانوروں کو مائنس کر دیا۔ باقی زکوٰۃ کتنی چیزوں پر فرض ہے؟ 5 چیزوں پر۔ کتنی آسانی ہے شریعت مطہرہ کی۔ پہلی چیز ہے سونا۔ سونا کسی بھی شیپ میں ہو، بسکٹ کی شیپ میں ہو، زیور کی شیپ میں ہو، عورت استعمال کرتی ہو، استعمال نہ کرتی ہو، بچوں کے جہیز کے لیے رکھا ہو، سیونگ کے لیے رکھا ہو، جس کی ملکیت میں ہوگا ہم اس کی ملکیت کو لے کے چلیں گے۔ زکوٰۃ ہم نے سنا بالغ پر فرض ہے، تو جو بالغ ہے اس کی ملکیت میں جو چیز ہے ہم اس کی ایک بیلنس شیٹ بنائیں گے۔ ہاں بھی اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو یہ باتیں میں نے اس لیے بیان کی کہ بعض اوقات خواتین کی طرف سے سوالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے استعمال میں ہے۔ سونا کسی بھی شیپ میں ہو، اس پر شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نمبر 2، چاندی۔ چاندی کا بھی یہی معاملہ ہے، کسی بھی شیپ میں ہو، استعمال میں ہو نہ ہو، شرائط پائے جائیں تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ جو تیسری چیز ہے وہ ہے کرنسی۔ کرنسی پاکستانی ہو، ڈالر ہو، ریال ہو، کوئی بھی کرنسی ہو، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ بٹ کوائن ہے، ڈیجیٹل کرنسی کے نام پر جو پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی ہے، اس کو ہم کرنسی مانتے ہی نہیں ہیں۔ نام لوگوں نے کرنسی رکھا ہے، لیکن کرنسی کی تعریف یہ ہے گڈس کے مقابلے میں کاؤنٹر ویلیو کے طور پر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کرنسی کہلاتی ہے۔ آپ خریداری کرتے ہیں اس چیز سے، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں، یہ دے دیں۔ ہم کرنسی نکال کر ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتے ہیں، تو کرنسی ہمیشہ جو گڈس ہے اس کے کاؤنٹر ویلیو کے طور پر، اس کے معاوضے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ بٹ کوائن زیادہ سے زیادہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ٹریڈنگ انسٹرومنٹ ہے، زیادہ سے زیادہ بس۔ اور وہ بھی ہے کہ نہیں ہے، اس میں بھی علماء کو اختلاف ہے۔ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر غرر ہے، اس کے اندر دھوکہ ہے۔ مارکیٹ اتنی اپ ڈاؤن ہے، اتنی صورتیں ہیں عجیب و غریب، تو ہم نے اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا۔ پاکستان میں ویسے بھی غیر قانونی ہے، ایف آئی اے پکڑ لیتی ہے، چھاپے پڑتے ہیں، اور ملک کے لیے انتہائی شدید نقصان دہ ہے۔ ایک بٹ کوائن کی قیمت آج کل تو پتہ نہیں کتنی چل رہی ہے، معلوم ہے کسی کو بھی؟ پہلے تو تھی 30 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے، اب ڈالر مہنگا ہوا تو سکتا اور بڑھ گئی ہو۔ بھئی ایک کمپیوٹر کا کوڈ بندہ خریدتا ہے 30-40 لاکھ روپے دے کر۔ 30-40 لاکھ روپے میں فیکٹری لگ جاتی ہے، فیکٹری لگتی ہے، مصنوعات تیار ہوتی ہیں، باہر جاتی ہیں، ایکسپورٹ ہوتا ہے، ملک میں ڈالر آتا ہے، لوکلی لیبر کو کام ملتا ہے۔ 30-40 لاکھ روپیہ ایک کمپیوٹر کے کوڈ میں آپ نے رکھ دیا، جس کا پاسورڈ بھول گئے تو گئے کام سے۔ اس کا ایسا کوئی فزیکل استعمال نہیں ہے، دنیا میں تھوڑا سا چینج آیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جائے گی۔ تو یوں اس کے اندر غرر ہے، انسرٹنٹی ہے، اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہے۔ چوتھی چیز ہے پرائز بانڈ۔ پرائز بانڈ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ 2 طرح کے پرائز بانڈ ہوتے ہیں۔ 2-3 سالوں سے ایک پرائز بانڈ کی نئی قسم پیدا ہوئی ہے مارکیٹ میں، پریمیم پرائز بانڈ کہلاتے ہیں یہ خالصتاً سودی پرائز بانڈ ہے۔ یہ پرائز بانڈ ہمارے اس لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ تو صرف ایک رسید ہے۔ اصل تو وہ سیونگ اکاؤنٹ ہے جس پر سود ملتا ہے، اور ایک سودی اسکیم ہے جس میں پڑھنا جائز بھی نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے پرائز بانڈ ہیں جو پرانے ہیں، ان پرائز بانڈ کی جو حیثیت ہے وہ ٹریڈنگ گڈس کی ہے۔ ٹریڈنگ گڈس کے طور پر یہ اپنا وجود رکھتے ہیں۔ جس طرح ڈاک کا ایک ٹکٹ ہوتا ہے، جس طریقے سے اب اسٹامپ پیپر ہوتا ہے۔ ڈاک کا ٹکٹ ایک ہی ایریا کا ہے لیکن اس کی قیمتیں ڈیفرنٹ ہیں۔ اسٹامپ پیپر ایک ہی پیپر ہے، A4 کا پیپر، اس کی قیمتیں ڈیفرنٹ ہیں، اور اس ڈیفرنٹ قیمتوں کی وجہ سے آپ اس کو خرید رہے ہوتے ہیں۔ تو پرائز بانڈ ایک خود گڈس ہے، اگر گم ہو جائے تو آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ رسید نہیں ہے۔ رسید ہوتی تو آپ اصل سے جا کر ریکور کر لیتے۔ سودوں کے اندر استعمال بھی ہوتا ہے، یہاں کا ریشو مجھے نہیں پتا، کراچی میں تو بہت زیادہ ہے۔ کوئی پراپرٹی کسی نے خریدی ہے، اتنا کیش دیں گے، اتنا پرائز بانڈ دیں گے، تو یوں ایز اے انسٹرومنٹ کے طور پر، ٹریڈنگ گڈس کے طور پر اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور مال تجارت میں یہ شمار ہوتا ہے۔ 5ویں چیز ہے مال تجارت۔ وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، وہ چیز جو آپ نے بیچنے کے لیے، کسی نے گھر لیا رہنے کے لیے،
یہ شرط پائی گئی کہ نہیں؟ نہیں پائی گئی۔ کرائے پر چلانے کے لیے گھر لیا، یہ شرط نہیں پائی گئی۔ ٹرانسپورٹر ہے، اس کی گاڑیاں چلتی ہیں کرائے پر، ایک گاڑی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے، تو وہ گاڑی اس نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی، کرائے پر چلانے کے لیے خریدی ہے۔ تو مال تجارت سے مراد ہے کہ جس کو آپ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے، تو وہ تیار پروڈکٹس ہوں، جیسے کسی کی کریانے کی دکان ہے تو مال تجارت ہے، جو بھی اس کی دکان میں رکھا ہوا ہے بیچنے کا سامان، کچھ سامان فرنیچر ہوگا، کچھ الماریاں ہوں گی، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ آفس ہے کسی کا، اس میں بہت بڑا عالی شان فرنیچر ہے، کمپیوٹر ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو یوں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بیچنے کے لیے نہیں ہوں گی۔ فیکٹری والے را مٹیریل خریدتے ہیں، را مٹیریل خریدنے کا مقصد ہوتا ہے پروڈکٹ بنا کر بیچیں گے، تو یہ را مٹیریل جو ہے پارٹ آف دی پروڈکٹ ہوتا ہے، تو اس لیے اس را مٹیریل پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ جو مشینری، بھاری بھاری مشینری فیکٹریوں میں لگی ہوئی ہیں، کیا وہ بیچنے کے لیے ہیں؟ نہیں، ان مشینریز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں کسی کا کام ہی مشین بیچنے کا ہے تو ظاہر بات ہے اب اس کے لیے یہ آئٹمز جو ہیں وہ ٹریڈنگ گڈس ہوں گے اور زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں۔